السلام علیکم ناظرین، کلام باہو کی 14ویں قسط کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان میر محمد امین ایڈوکیٹ سلطان العارفین فرماتے ہیں، اندر ہو تے باہر ہو، دم ہو دے نال جلیندہ ہو دا باغ محبت والا، ہر دم پیا سڑیندہ ہو، جتھے ہو کرے روشنائی، چھوڑ اندھیرا ویندا ہو، دوئی جہاں غلام اس باہو، جو ہو صحیح کرندہ ہو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل سمارٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں۔ اپنے قیمتی کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اندر ہو تے باہر ہو، دم ہو دے نال جلیندہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اندر بھی وہ آپ ہی ہے اور باہر بھی وہ آپ ہی ہے۔ یہ جو ہماری سانس چل رہی ہے اسی کے دم سے چل رہی ہے۔ تمام رموز ظاہری و باطنی کے اسرار اسی کی عطا سے عیاں ہوتے ہیں۔ ہر سانس کے ساتھ جس نے اس کو یاد کیا اس نے اس کو پہچان لیا۔ اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، یعنی اندر بھی وہ خود موجود ہے اور باہر بھی ہر جگہ ہر مقام پہ وہ موجود ہے۔ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ کائنات کی کوئی حد بندی نہیں۔ انسان کو اللہ نے جو خیال عطا کیا ہے اس سے بڑھ کر کائنات کی کسی چیز کی رفتار نہیں، روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ہمارا خیال بھی ذات پاک کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کی وسعت دیکھ کر انسان کا دماغ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کنارہ نہیں، مقام حیرت در حیرت ہے۔ وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ عظیم ذات ہمارے دل میں سما جاتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ دوسری لائن میں آپ فرماتے ہیں، ہو دا باغ محبت والا، ہر دم پیا سڑیندہ ہو۔ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، اور جو ہم اسے یاد کرتے ہیں اتنے درخت ہمارے نام کے اس میں لگائے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ایک باغ بن جاتا ہے۔ باغ شاداب اور آباد رکھنے کے لیے ضروری ہے اس کی باغبانی کریں۔ اگر باغبانی کی صفائی ستھرائی نہیں کریں گے، گوڈی نہیں کریں گے، پانی نہیں لگائیں گے تو باغ سڑ جائے گا۔ یہی بات سلطان العارفین فرما رہے ہیں کہ ذات پاک کی یاد کی محبت والا باغ ہماری کوتاہی سے، ہماری غفلت کے باعث ہر دم سڑیندہ ہو، یعنی ہر دم سڑ رہا ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں۔ یہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک دفعہ انسان نے کوئل سے کہا کہ اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سمندر سے کہا کہ اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر گلاب کے پھول سے کہا کہ تمہارے ساتھ اگر کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ اے انسان، اگر تجھ میں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگلی لائن میں آپ فرماتے ہیں، جتھے ہو کرے روشنائی، چھوڑ اندھیرا ویندا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں ہو کا ذکر ہو وہاں نور ہدایت موجود ہوتا ہے، وہاں سے جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ نہ صرف وہ ذاکر جو ذکر کر رہا ہے بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی اپنے قلب میں روشنی محسوس کرتے ہیں۔ ہو سے روشنائی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو بہائے۔ حضرت ابو سلیمان بہت بڑے زاہد، شریعت اور طریقت کے پیکر تھے۔ ایک دفعہ خواب میں انہوں نے ایک ایسی حور کا نظارہ کیا جس کی پیشانی روشن ہے اور منور ہے، اور کہتے ہیں جب میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ روشنی کیسی ہے تو اس نے جواب دیا کہ ایک شب تو خوف الہی میں گریہ زاری کر رہا تھا تو تمہارے اشکوں کو میرے چہرے پر بطور اوپٹن مال دیا گیا، بس اسی دن سے یہ نور اور روشنی ہے، میری پیشانی پہ نور چمک رہا ہے۔ آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں، دوئی جہاں غلام اس باہو، جو ہو صحیح کرندہ ہو۔ جو بندہ صحیح طریقے سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے، دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔
اس سے جو غافل نہیں، اس سے غافل نہیں ہونا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو، اس کو ہر سانس کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ سانس اندر جائے تو بھی ہو، باہر آئے تو بھی ہو، سانس لینے سے سانس دینے تک جتنے لمحے ہیں سب تمہارے ہیں۔ وے مائیا تیرے ویکھن لئی چوک چرخا گلی دے وچ ڈاواں، تے لوکاں پانے سوت کت دی تند تیریاں یاداں دے پاواں۔ وے مائیا تیرے ویکھن لئی چوک چرخا گلی دے وچ ڈاواں، بابل دی سو جی نہیں لگدا، ساڑے سیک ہجر دی اگدا، ایہو میرا جی کردا کر چھڈ کے ملنگ ہو جاواں۔ وے مائیا تیرے ویکھن لئی چوک چرخا گلی دے وچ ڈاواں۔ دوئی جہاں غلام اس دی، یعنی یہ جہاں بھی اور اگلا جہاں بھی، دونوں میں انعامات ملیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے سروں پہ تاج ہوں گے، جن میں سے ایک ادنا موتی کی چمک اس قدر ہوگی کہ وہ مشرق اور مغرب کے درمیان تمام خلا کو روشن کر سکتا ہے۔ یعنی اس تاج کے موتیوں میں سے سب سے ادنا موتی اس دنیا میں اگر آ جائے تو پورب سے پچھم تک پوری فضا کو روشن کر دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر اتنا ہوگا کہ جتنا یمن اور شام کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے آب خوروں کی تعداد اتنی ہے کہ جتنی آسمان پہ ستاروں کی تعداد ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ انعامات آخرت میں سے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام بہو۔ آج کے اس خوبصورت کلام کو خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب۔ تو آئیے ناظرین قاری صاحب سے آج کا خوبصورت بند سنتے ہیں۔ اندر ہوں تے باہر بھی ہوں، دم ہو دے نال جلیندا محبت والا ہر دم پیار سڑیندا جتھے ہو کرے روشنائی، چھوڑ اندھیرا ویندا دوئی جہان غلام سباہ جو ہو سعید
माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा कारी साहब ने। नाजरीन इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।